بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو اور بات ہو رہی تھی سورہ الروم کی اس آیت سے متعلق جس میں اللہ نے ایک ایسی مثال بیان کی جو خود ہمارے ہی میں سے ہے، ہم سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ آیت اس طرح تھی کہ اللہ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ مطلب یہ اس آیت کا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے۔ اور یہ مثال کس کے لیے بیان کی؟ یہ مثال ہمارے لیے بیان کی، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے آیت پر غور کیا جائے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے ایک مثال تمہاری ہی میں سے، لکم، تمہارے لیے بیان کی۔ یعنی یہ مثال جو بیان کی گئی ہے یہ تم انسانوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ چاہے وہ ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، اس کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ ایمان والے کے لیے یہ مثال اس لیے بیان کی گئی تاکہ وہ اس پر غور و فکر کرے تو اس کے ایمان میں مزید مضبوطی آئے، اور غیر ایمان والے کے لیے یہ مثال اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ وہ بھی اس پر غور و فکر کرے، اس مثال پر، اور اس کی کیا ہے، اصلاح ہو جائے، اپنی بری حرکتوں سے، شرک وغیرہ سے اجتناب کر لے۔ تو یہ مثال ہم لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ضرب لکم، اللہ نے تمہارے لیے مثال بیان کی، من انفسکم، اور ایسی مثال جو تمہارے ہی میں سے ہے، یعنی کوئی ایسی نئی، کوئی ایسی مشکل مثال نہیں کہ جس کے بارے میں ہم جانتے نہ ہوں، جو ہمارے مشاہدے میں نہ ہوں، جو ہماری سوچ میں نہ ہوں۔ تو اللہ نے مثال ہمارے ہی میں سے، ہمارے معاملات میں سے، ہمارے لین دین، ہمارے تعلقات میں سے، دنیاوی معاملات میں سے ایک مثال بیان کی۔ اور یہ مثال کیا ہے کہ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، ذرا یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، رزق سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، کیا تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے جو ماتحت ہیں، تمہارے نوکر ہیں، کیا وہ اس میں کیا ہے، تمہارے ساتھ شریک ہیں، پارٹنر ہیں، کہ تم سب اس میں برابر ہو؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ایسے ہی ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم، کہ جس طرح تم اپنے پارٹنروں سے ڈرتے ہو۔ کیونکہ انسان کا جو اپنا پارٹنر ہوتا ہے، اپنا جو شریک ہوتا ہے، وہ اس سے برابر حساب و کتاب لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو شریک اور پارٹنر ہے وہ دوسرے اپنے پارٹنر کو آزاد چھوڑ دے، بلکہ دو پارٹنر ہیں، تین، جتنے پارٹنر آپس میں ہوں، سب آپس میں ایک دوسرے سے حساب و کتاب لیتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اس معاملے میں موجود ہوں گے کہ ان کا کاروبار ہوگا،
ان کی تجارت ہوگی یا کوئی اور دنیاوی معاملہ ہوگا جس میں وہ تنہا نہیں ہوگا بلکہ اور بھی اس کا کوئی دوسرا ساتھی، 2 سے زیادہ لوگ بھی اس میں کیا ہے شریک ہوں گے، پارٹنر ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے یعنی ان سے، اپنے غلاموں سے، اپنے ماتحتوں سے تمہیں خطرہ لاحق ہے، خطرے کا خدشہ ہے کہ جس طرح تمہارے اپنے پارٹنر سے تمہیں کیا ہے ڈر اور خطرہ رہتا ہے۔ یقیناً حضرات، اس مثال پر غور و فکر کرنے کے بعد انسان اگر عقل رکھتا ہو، سوجھ بوجھ والا ہو اور سنجیدگی سے اس پر اگر غور کرے تو یقیناً وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو مالک الملک ہے۔ اس پورے کائنات میں اس کی حکومت، یہ پوری کائنات اسی کی ہے اور وہ اس میں تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہمسر نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ دوسروں کو کیا ہے شریک ٹھہراتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کا پارٹنر سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ایک کمپنی ہے، ایک تجارت ہے اور تمہارے جو ماتحت ہیں، جو تم سے بہت ہی کمزور ہیں، مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، معلومات رکھنے کے اعتبار سے تم سے کمزور ہیں، کیا تم ان کو اپنا شریک بناؤ گے؟ یا اگر وہ اپنا شریک، تمہارا پارٹنر بننا چاہیں، تمہارے ساتھ حساب و کتاب کرنا چاہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ نہیں پسند کرے گا انسان اپنے لیے۔ تو یہ کیسا انسان ہو سکتا ہے کہ جو مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیا ہے شریک ٹھہرائے؟ یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے بلکہ کم عقلی اور نفس پرستی کی علامت ہے۔ انسان کو ادھر اپنی اصلاح کی کیا ہے ضرورت ہے، اور اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں اور جو یہ خاص طور پر مثال بیان کی ہے، اس قسم کی مثالوں پر غور و فکر کرے اور ان سے کیا ہے سبق حاصل کرنے کی کیا ہے کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ نے اس مثال کو بیان کرنے کے بعد یہ بتا دیا ہمیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی اپنے باتوں کی وضاحت اسی طرح کرتے ہیں، مثال کے ذریعے ہم اپنی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ ہر ایک کے لیے مثال نہیں، بلکہ یہ مثال ان کے لیے ہے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے اگر غور کیا جائے حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ مشرکین میں سے ایسا پایا گیا جنہوں نے قرآن کو سن کر، قرآن کا مطالعہ کر کر، قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کر کے اس قسم کی مثالوں کو جب ان کے سامنے رکھی گئی تو ان کی اصلاح ہو گئی اور انہوں نے اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کو کیا ہے ٹھکرا دیا اور ان کا کیا ہے انکار کر دیا۔ تو ضرورت صرف اسی بات کی ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس میں جو مثال بیان فرمایا، مثالوں کا ذکر کیا، امثال کا ذکر، وہ مثالیں صرف بطور بیان نہیں بلکہ ان مثالوں کے ذریعے
ہمیں سمجھانا مقصود تھا، بات کو واضح کرنا مقصود تھا، کیونکہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان بہت ساری باتوں کو آسانی سے نہیں سمجھتا جب تک کہ اس کو مثال اس کے سامنے کیا ہے نہ رکھ دی جائے، کچھ مثالیں بیان نہ کر دی جائیں۔ جب مثال کے ذریعے بات سمجھائی جائے تو لوگوں کو بات کیا ہے جلدی کیا ہے سمجھ آتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اپنی ذات کو وحدہ لا شریک ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مثالیں اس کی بیان کی ہیں، جس میں سے ایک مثال یہ ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح تم اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی جائیداد میں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام، تمہارے ماتحت، تمہارے نوکر جو ہیں اس میں تمہارے شریک ہو جائیں، تو یہ کیسے تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اللہ کی ذات جو وحدہ لا شریک ذات ہے، مالک الملک ہے، پورے کائنات کے مالک ہے، کہ اس کے ساتھ تم کسی اور کو کیا ہے شریک ٹھہرا دو۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ انصاف اگر تمہارے اندر ہے اور تم اس انصاف کا دعویٰ کرتے ہو تو انصاف کا جو تقاضا ہے وہ یہی کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے، بلکہ احکم الحاکمین اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ جو انسان اپنے لیے ناپسند کرے وہی جو ہے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ناپسند کرے۔ انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کی جو جائیداد ہے، اس کی بنایا ہوا جو گھر ہے اور اس کا جو جمع کیا ہوا مال ہے اس میں اس کا کوئی شریک دخل دے یا اس میں کیا ہے دخل اندازی کرے، تو اس بات کو انسان نہیں پسند کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو کسی کا محتاج نہیں، ہم تو دوسروں کا محتاج ہیں، اپنے ماتحتوں کا، اپنی نوکروں کا، لیکن اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں، تو اللہ کی ذات زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو کیا ہے شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی مثال تھی حضرات جس کو سمجھنے کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہیں، جس کو سمجھنے کے لیے کسی وقت کے آنے کا انتظار نہیں، جس کو سمجھنے کے لیے سواری پر سوار ہو کر کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی مثال جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور ہمارے اپنے ساتھ کیا ہے یہ معاملات جو ہے پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے ایک ایسی مثال بیان کی جو ہمارے ہی میں سے ہے، تاکہ ہمیں بات اچھی طرح کیا ہے آسانی سے جلد سے کیا ہے سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے ایک ایسی مثال بیان کی من انفسکم جو تمہارے ہی میں سے ہے، یعنی ایسی مثال جس کا تعلق تمہارے اپنے نفس سے ہو، تمہاری اپنی ذات سے ہو، تمہارے مشاہدے میں ہو، تمہارے دنیاوی معاملات میں ہو۔ کوئی ایسی مثال نہیں کہ تمہاری عقل قبول نہ کرے، کوئی ایسی مثال نہیں جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا نہ ہو، بلکہ ایک بالکل واضح مثال بیان کی جو کہ کوئی پوشیدگی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ایسی مثال اللہ نے تمہاری اصلاح اور تم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا بیان کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اللہ تبارک ہم جو ہے اپنی آیتوں کو، اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے وضاحت کرتے ہیں، مثال بیان کرتے ہیں لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو اس آیت اور اس مثال سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، کوئی دوسری بات نہیں، اور یہ جو ایک بات ثابت ہوئی یہ سب سے عظیم بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور یہ جو ایک بات ثابت ہوئی ایک ایسی بات ہے جو کہ سب سے عظیم بات، سب سے اہم بات ہے ہماری کامیابی کے لیے، اور کامیابی کا راز ہی اسی میں اللہ نے رکھا ہے۔
اور وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ بات اس آیت سے کیا ہے ثابت ہوئی۔ اس کائنات میں تصرف کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ اس کائنات میں مخلوقات کو دینے والا وہ صرف اور صرف کیا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ اس کائنات میں لوگوں سے خیر و بھلائی یا شر وغیرہ کو روکنے والا وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ اس کائنات میں لوگوں کو عزت دینے والا وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ اس پوری کائنات میں لوگ کسی کو ذلیل اور ذلت کے مقام تک پہنچانے کے لیے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ کوئی کسی کو جو ہے ذلیل اس وقت تک نہیں کر سکتا، ذلت کے مقام و مرتبے پر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا کیا ہے حکم نہ ہو۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کو ذلت کے مقام و مرتبے پر ایسے ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ جب انسان اللہ کی اطاعت نہ کرے، رسول کی فرمانبرداری نہ کرے تو یقیناً کیا ہے وہ اپنے اس حرکتوں کا اسے جو انجام ہوگا، وہ انجام حاصل ہوگا وہ یہی کہ اسے اس دنیا میں بھی ذلت کا سامنا اور آخرت والے دن بھی کیا ہے اسے احکم الحاکمین مالک الملک کے سامنے کیا ہے ذلت کا اسے کیا ہے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یقیناً جو ہے حضرات ضرورت اس بات کی ہے ہم اس مثال پر اور اسی طرح دوسری جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان پر ہم غور و فکر ضرور کریں۔ اگرچہ اللہ نے ہمیں توحید سے نوازا، لیکن اس کے باوجود ہم اس توحید کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اس توحید کے مکمل تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یقیناً اس بات کی اشد ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں توحید سے متعلق، شرک سے بچنے سے متعلق، اس پر ہم برابر جو ہے غور و فکر کرتے رہیں۔ اور یہ ایسی مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں جو کہ کوئی بہت مشکل مثال نہیں، جس کے لیے کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں، لمبے مسافت پر جا کر ڈھونڈنے تلاشنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے ہی میں سے اللہ نے بیان کی۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے ایک ایسی مثال بیان کی جو تمہارے ہی میں سے ہے، تمہارے ہی معاملات میں سے ہے، ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو قرآن پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ بإذن اللہ جلد ہی جو ہے آپ سے کیا ہے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، ایک نئی مثال لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔